پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بناؤ، پھر سب مخفی اشکار ہو جاتا ہے. وہ تو اشکار ہونے کے لیے بےتاب ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو گویا کہ اظہار اس کا اپنا مدعا ہے. رکاوٹ آپ لوگ خود ہیں، رکاوٹ وہ نہیں ہے بلکہ آپ لوگ ہیں جو کہ ادھر ادھر دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم اگر اس کی طرف رجوع کریں تو وہ تو پہلے اظہار پر راضی ہے، اس کا ظاہر ہونا ہی اظہار ہے. یا تو اپنے آپ کو چھپا دے، وہ ظاہر ہو جائے گا، یا پھر اس کو چھوڑ دے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری انا ظاہر ہو جائے گی اور اس کی سزا ہو جائے گی. پھر سمجھ آئے گی بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کی نفی کر لو، پھر اس کا ظاہر ہونا آسان ہو جائے گا. لمبی چوڑی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتابوں سے صرف اتنا علم حاصل کرو جتنا آپ کے کام آ جائے. اس علم سے پناہ مانگو جس سے آپ کو نفع نہ ہو اور فائدہ نہ ہو رہا ہو. علم اگر آپ کے لیے حجاب بن جائے تو اس سے بچو. علم اگر شہرت کی وجہ بن جائے تو اس سے بھی بچو. اس دور میں صرف عمل کا علم ہے اور عمل نہیں ہے. یہ ایک بڑی سزا ہے اس دور کی. یہ دور ایک عجیب دور ہے کہ یہ عمل کا علم جانتا ہے اور عمل نہیں جانتا. تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کا علم ہی جانو. عمل کے تابع کر دو، علم کے تابع ہو جائے گا. تو آپ اپنا عمل صاحبانے جو کشف ہے یا کرامت ہے اس کے عمل کے تابع کر دو، تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاؤ گے. جس کے عمل کے آپ تابع ہوں گے اس کا علم آپ کو مل جائے گا. آپ عمل کو برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم برابر ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں ڈیسٹنی اور اس کو کہتے ہیں منشا. آپ اگر کسی بزرگ، کسی بڑے انسان، کسی بڑے سے بڑے انسان کے برابر اپنا علم اور عمل کر لو تب بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. پیغمبری ہو یا نبوت یا رسالت، یہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے. اگر آپ پیغمبر کے عمل کے تابع اپنا عمل کر دو تو آپ امتی سے آگے نہیں نکل سکتے. اور یہ بھی بڑی مبارک بات ہے. عام طور پر یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کسی بزرگ کے عمل کے برابر آ گیا تو وہ انا میں آ جاتے ہیں. لہٰذا تھوڑا علم تھوڑا عمل رکھنے والے مغرور ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں. کون لوگ ہلاک ہوتے ہیں؟ جو شرعی علم بھی رکھتے ہوں، تھوڑا سا عمل بھی رکھتے ہوں، جن کے اندر انا بھی ہو. ایسی صورت میں گمراہی کا اندیشہ ہے. یہاں آ کے علم بڑا حجاب بن جاتا ہے. اس لیے پہلے اپنا مقام دیکھو. ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرد کے طور پر ہی قبول ہو جائیں تو یہ بہت کافی ہے. آگے کیا کرنا ہے یہی بہت ہے. دیٹس آل. بس اتنا ہی علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ آپ پر مہربان رہے. اس لیے زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو عمل کی ضرورت ہے. اوکے، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.